اگر تمہاری چاہت تم سے دور ہو جائے تو نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا۔ جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ جب تم سجدے میں کئی کئی راتیں رو کر گزار دیتے ہو، وہ ہر اس لمحے کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ جب تمہارا دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اگلی سانس بس آخری سانس ہوگی، وہ جانتا ہے تم تھک گئے ہو، وہ جانتا ہے تم کون کون سی جنگیں لڑ کر یہاں تک پہنچے ہو اور کتنی جنگیں اب بھی تم میں رواں دواں ہیں۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو، پر اب تم خدا کی محبت سے باخبر ہی سہی۔ درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں اور وہ سسکیاں، جب اس کے بدلے تم کہاں کہاں کس کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ جو سکون تمہیں کہیں نہیں مل سکا، اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا، اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل نہیں بدل دیتا۔ ہر بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ کی حکمتیں تو ہوتی ہی ایسی ہیں کہ جن کا راز اس نے کسی کو نہیں دیا۔ تبھی تو اس نے کہا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، جیسے وہ کسی کو نظر تو نہیں آتا، مگر پھر بھی ہم اس یقین کے ساتھ اسے محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اس کا نور موجود ہے۔ جب ہم اس بات پر یقین کر لیتے ہیں تو واقعی وہ ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔ ہم جیسا اس کا گمان کرتے ہیں، ہمیں وہ اسی روپ میں ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین ملے گا، محبت کا گمان کرو گے تو وہ محبت کی صورت میں آ ملے گا، معجزے کا گمان کرو گے تو وہ معجزوں میں ملے گا۔ اس نے جس کو جو سمجھنا ہو وہ سمجھا دیتا ہے، سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ اچھا پاؤ۔ زندگی خواہشات سے بھری پڑی ہے، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہے۔ ہم جب اس خواہش کو لیے اپنے رب سے ایک اپنا تعلق بنا لیتے ہیں، وہ تعلق ہی ہماری منزل کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے۔ اگر مل جائے تو شکر، اگر نہ ملے تو صبر، اور نہ ملنے پر صبر کے اجر کے ساتھ ساتھ تمہیں تمہارا رب مل جاتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں اس چیز کی خواہش نہیں رہی تو سمجھو اللہ نے تمہیں اپنی محبت میں پورا کر دیا۔ اگر اس چیز کی خواہش دل میں باقی ہے تو دعا کرتے رہو۔ جو حق میں بہترین ہوا وہی ہوگا، یا تو تمہارا دل بدل دیا جائے گا یا تمہیں وہ دے دیا جائے گا، تو دونوں صورتوں میں صبر کرو، اور کیا پتہ صبر کے بعد وہ چیز تمہیں ملی جائے، ممکن ہے تمہیں تمہارا رب بھی مل جائے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا، وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا، وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا، وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے کرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا، وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا، وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی نہیں سن رہا، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تم اسے نہیں سنتے لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے، بس وہی ہے اور اس کے جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو،
ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے۔ وہ شخص تمہارے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے جس نے تمہیں تکلیف میں مبتلا کیا ہے؟ اللہ تمہیں وہ چیز کیسے دے سکتا ہے جس کی وجہ سے تم زندگی کا ہر لمحہ تڑپتے ہوئے گزارتے ہو؟ اس چیز کو حاصل کر کے کیا کرو گے جو تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے، اور اس چیز میں سکون کیوں تلاش کرتے ہو جو اللہ کو ناراض کرتی ہے؟ تمہیں خود یہ سمجھنا ہوگا کہ زندگی ملنے اور بچھڑنے کا نام ہے۔ یہاں تمہیں بہت سے نئے لوگ ملیں گے اور بہت سے پرانے لوگ بچھڑ جائیں گے۔ کچھ بہت تکلیف دہ طریقے سے بچھڑیں گے جب تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سسکتے ہوئے ہاتھ چھڑانا پڑے گا، اور کچھ تو تم کو وقت اور ضرورت کے تحت چھوڑ دو گے۔ زندگی ایسے ہی چلتی ہے، نہ کسی کے جانے سے رکتی ہے اور نہ کسی کے آنے سے۔ تمہیں بس اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہوگا، اس کے فیصلوں کا احترام کرنا ہوگا، حقیقت کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ جو رب ہے نا، تم اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ تم دعا کرتے ہو اور کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی۔ بے شک دعا رد نہیں ہوتی، لیکن جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہی نہیں تو وہ کیسے دے دیں؟ اگر کسی ایک شخص سے چھٹکارا ہو گیا ہے تمہارا تو سمجھو حقیقی عشق کو سمجھنے کا وقت ہے تمہارا۔ اس چیز کو سمجھنے کا وقت ہے کہ رب تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا۔ یقین کرو کہ جب سارے دروازے بند ہوں تو ایک کھلا ہوتا ہے، اور وہ ہے رحمت کا دروازہ۔ مانگو اس سے، مانگو اس سے، اس کی رضا مانگو۔ یقین رکھو وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اسے اپنے بندوں کو خوش کرنا آتا ہے۔ بے شک جب اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے، کبھی اس نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلخیوں سے۔ انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ کہیں اس کو سکون میسر نہیں ہوتا، ادھر ادھر کی باغ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا۔ پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اس قدر سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام ترک مشکلات بھول جاتا ہے۔ پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی، آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ پھر جب انسان حقیقی راستہ بھولنے لگے تو پھر اللہ پھر سے امتحان دکھاتا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عاجزی، انکساری، دوسروں کا احساس، سب سے بڑھ کر صبر، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے مشکل سے مشکل گھڑی میں صبر کی چوکھٹ پر رہیے۔ اچھا وقت نہیں رہا اور برے وقت میں بھی رہنا نہیں، اللہ سے مانگیے۔